اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پیارے دوستو، آج کی گفتگو قبر کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، فرمایا یقیناً بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پیارے دوستو، قبر کے حوالے سے میں گفتگو کروں۔ میرے حضور نے فرمایا قبر میں جو نعمتیں ملیں گی وہ بھی حق ہیں، اور قبر میں جو عذاب ہوگا وہ بھی حق ہے۔ قبر کی نعمتیں حق ہیں، قبر کا عذاب بھی حق ہے۔ اور جنہوں نے خدا کی قسم، جنہوں نے یہاں محنت کی، یہاں شب بیداری کی، تہجد گزاری کی، صلاۃ اللیل اور صلاۃ النہار کی پابندی کی، قرآن مجید میں عشق کیا، قرآن مجید سے محبت کی، قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت پر مداومت کی اور مواظبت کی، اللہ رب العالمین نے یہاں وہاں اور قبر، حشر، عالم برزخ اور عالم آخرت کے لیے اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بڑا سرور کیا، اللہ رب العالمین کی بڑی کرم نوازی ہوئی۔ حضرت فتح بن شہرف رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ کے نیک پارسا متقی آدمی ہیں۔ امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، یہ حضرت جبیر بن محدث نے اس کو لیا ہے۔ بہت بڑے یہ اللہ کے ولی ہیں حضرت فتح بن شہرف رحمۃ اللہ علیہ۔ 30 سال یہ خدا کی محبت میں روتے رہے اور جنگلوں میں چلے گئے اور وہاں کھانا پینا، روٹی چھوڑ دی تھی، چند پتے گھاس کے کھا لیتے، بس اسی پر گزارا کرتے اور سارا دن روتے رہتے اور قبر کا خوف کرتے رہتے۔ اللہ رب العالمین نے پھر کیا کرم نوازی کی، 30 سال وہ مسلسل کھانا چھوڑ کر، 30 سال وہ کھانا چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گئے اور درختوں کے پتے کھاتے رہے اور گھاس کی بوٹیاں کھاتے رہے۔ تو جب 30 سال یہ عالم گزرا اور 30 سال انہوں نے اللہ کے آسمان کی طرف نگاہ نہ کی، وہ سوچتے تھے میں کس منہ سے اس رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف دیکھوں اور آسمان کی طرف دیکھوں، مجھے شرم آتی ہے، ندامت ہوتی ہے، میں کس منہ سے اس رب لم یزل کا دیدار کروں۔ 30 سال جب آسمان کی طرف نہ دیکھا، ایک دن آسمان کی طرف دیکھا اور رونے لگ گئے، مالک و مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میری نگاہ اٹھ گئی اور آسمان کی طرف نگاہ پڑ گئی، اللہ مجھے موت عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی سن لی اور ان کی زندگی ختم ہو چکی تھی، ان کی وفات ہو گئی۔ جو ان کو غسل دینے کے لیے آیا، غسال کہتے ہیں، اور کئی آدمیوں نے دیکھا کہ جب آپ کے کپڑے مبارک اتارے گئے، آپ کے کپڑے مبارک جب اتارے گئے غسل کے لیے، ہم نے کیا دیکھا، آپ کے سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ سینے پر یہ لکھائی تحریر ظاہر ہوئی۔ غسال کہتے ہیں میں نے سوچا شاید یہ کوئی قلم سے لکھا گیا ہو، میں نے گرم پانی ڈال کر بڑا اتارا مگر نہیں اترا۔ سب نے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ لکھائی صرف اوپر نہیں تھی، وہ لکھائی آپ کی ہڈیوں اور رگوں پر لکھی ہوئی تھی، اور یہ کلمہ طیبہ اندر سینے میں نصب ہو گیا تھا۔ ہم نے جتنی کوشش کی لیکن وہ لکھائی اور تحریر نہ مٹ سکی۔ اندازہ کریں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو لوگ محنت کرتے گئے، مشقت کرتے گئے، عبادت کرتے گئے، ریاضت کرتے گئے، بندگی کرتے گئے، جو رب کو راضی کر کے گئے، جو رب کو منا کے گئے، رب نے بڑی بادشاہیاں دکھائیں، رب نے کائنات کو ایسے لوگ بڑے دکھائے،
اور ایسے لوگوں کی عزت لوگوں کے سامنے رب نے بڑی دکھائی ہے۔ رب ذوالجلال کی کیا کرم نوازی ہوئی کہ کلمہ طیبہ ان کے سینے پر لکھا گیا اور نصب ہو گیا۔ پھر بغداد کے لوگوں نے ان کی عقیدت میں اتنے لوگ ان کے جنازے پر آئے، اتنے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے کہ آپ کا 33 دفعہ جنازہ ہوا، 33 دفعہ آپ کا جنازہ مبارک کو ادا کیا گیا۔ ابھی چند 30,000 کم از کم ایک جنازے میں 30,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ ابھی ایک جنازہ ہوتا، دوسرے کے لیے لوگ دوسرے آ جاتے، پھر اور آ جاتے، پھر اور آ جاتے۔ اسی طرح یہ منظر کائنات نے دیکھا اور فلک آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ آپ کا جنازہ 30 دفعہ 33 دفعہ جنازہ ہوا، اور ہر دفعہ جب جنازہ ہوتا آپ کے جنازے کے شرکاء کی 30,000 تک تعداد پہنچ جاتی تھی۔ آپ اندازہ کریں رب لم یزل کو جو راضی کر کے گئے، جو منا کے گئے، جو محنتیں کر کے گئے، جو یہاں کمائی کر کے گئے، جو یہاں دنیا داری کے ساتھ جنت کی تیاری کر کے گئے اور اللہ سے یاری لگا کے گئے، رب نے کیا کیا انعامات عطا کیے، رب نے کیا کیا انعامات نہیں عطا کیے۔ حضرت امام یافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا لکھتے ہیں، شرح صدور میں یہ واقعہ موجود ہے۔ امام یافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک قبر بنا رہے تھے، قبر سے ساتھ والی قبر کی کچھ اینٹیں گر گئی، دیوار گر گئی۔ ہم نے کیا دیکھا کہ اس میں ایک بزرگ ہے جو قرآن پاک ہاتھ میں لے کر تلاوت کر رہے ہیں، قبر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قبر میں تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی، اور قرآن سنہری حروف میں، سونے کے حروف سے لکھا ہوا ہے قرآن۔ یقیناً یہ کوئی عرش سے آیا قرآن تھا، یہ رب ذوالجلال کا قرآن تھا، یہ اللہ کی طرف سے عطا تحفہ تھا، یہ خداوندی رضامندی تھی۔ اندازہ کریں جب بزرگ نے قرآن پڑھتے پڑھتے وہ مست تھے قرآن کی پڑھائی میں، ہم نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے بھی ہماری طرف دیکھا اور کہنے لگے کیا قیامت آ گئی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا میری دیوار پھر کھڑی کر دو۔ تو یہ دیکھیں قبر کا جہان جس سے لوگ ڈرتے ہیں، جو خوف کا جہان ہے، قبر کا عالم برزخ کتنا خوف زدہ ہے، خوفناک ہے، مگر یہ دیکھیں یہ بھی قبریں ہیں لوگوں کی جنہوں نے محنتیں کی، یہاں قرآن کے ساتھ یاری لگائی، یہاں قرآن کے ساتھ اکٹھے رہے، رشتے قائم کیے، دوستی لگائی، قرآن کی تلاوت میں سماعت میں مست رہے۔ رب نے قبر میں بھی کہہ دیا، رب نے قبر میں بھی دے دیا کہ یہ قرآن پڑھتے رہو اور اسی طرح تم اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی میں رہو، اور یہ قبر ماں جیسا تمہارے ساتھ سلوک کرے گی قیامت کے قائم ہونے تک۔ اندازہ کریں حدیث پاک ایک روایت لکھی ہے حضرت جبیر محدث رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم نے ایک قبر تیار کی اور ساتھ والی پرانی قبر کی دیوار گر گئی۔ یہ بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ صادق سچے لوگ ہیں، انہوں نے حدیث پر ساری زندگی کام کیا ہے، اور یہ جو واقعات لکھے ہیں یقیناً یہ سچے واقعات ہیں۔ حضرت جبیر محدث کہتے ہیں ہم ایک قبر تیار کر رہے تھے، ساتھ والی قبر کی دیوار گر گئی، ہم نے دیکھا بزرگ ہیں اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اندازہ کرو قبر میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ہم نے جا کر اس سے بزرگ سے پوچھا یہ کیا کیفیت ہے؟ بزرگ نے کہا میں 50 سال زندگی میں دنیا میں 50 سال میری کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ اندازہ کریں تہجد کی نماز 50 سال کبھی قضا نہ ہوئی۔ میں نے رب کو راضی کیا، محنت کی، نماز کی پابندی کی، تہجد گزاری کی، پھر رب سے عرض کی مالک و مولا اگر قبر میں کسی کو نماز کی اجازت دے تو مجھے بھی دے دینا۔ رب نے فرمایا آجا قبر میں نماز پڑھتا رہے۔ آپ اندازہ کریں کیا شانیں، کیا رب کریم نے مقامات عطا کیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کے ساتھ ابو جعفر بن ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر جب تیار کی جا رہی تھی، ایک محدث لکھتے ہیں کہ حضرت امام
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کھل گئی۔ ہم نے کیا دیکھا کہ آپ کے وصال کو 230 سال گزر چکے تھے، 230 سال کے بعد بھی آپ کا کفن مبارک ویسے چمک رہا تھا، تر و تازہ تھا، اور آپ کا جسم مبارک بھی تر و تازہ رکھا ہوا تھا۔ آپ اندازہ کریں جو رب کو راضی کر کے گئے۔ ایک ہمارے استاد حدیث پاک سناتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قبر میں لٹا دیا جائے گا، قبر بند کر دی جائے گی۔ جب قبر میں وہ لیٹ جائے گا، قبر میں جب لیٹ گیا تو فرشتے جب آئیں گے اس کے پاس سوالات کرنے کے لیے، ان کے گلے میں سونے کا ہار ہوگا، فرشتوں کے گلے میں سونے کا ہار ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ حدیث پاک کے مطابق وہ مرحوم اس ہار کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا۔ جب ہاتھ ہار کی طرف بڑھائے گا تو وہ ہار ٹوٹ جائے گا اور ہار کے وہ دانے قبر میں پھیل جائیں گے۔ جب وہ دانے پھیل جائیں گے تو وہ قبر میں یہ دانے اکٹھے کرتا رہے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ ہے حدیث۔ اب اس پر جو میری نظر میں بات آئی اور میری سمجھ میں جو وجدان سے بات آئی وہ یہ ہے کہ وہ جو ہار فرشتوں کے گلے میں ہار تھا، یقیناً وہ خدا کی رحمت کا ہار تھا، اور جب اس نے وہ ہاتھ لگایا اور وہ ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ اکٹھا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں وہ خدا کی رحمتیں اور ہار اکٹھے کرتا رہتا ہے کہ قیامت کا میدان شروع ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں جتنا لمبا ٹائم ہوا قیامت تک، قبر کا جہان اس کے لیے یوں ہوگا جیسے ہار اکٹھا کرتے۔ یہ ہار کا اکٹھا ہونا یہ رحمت خدا ہوگی، رحمت خدا اس کی قبر میں اترتی رہے گی، وہ اکٹھی کرتا رہے گا۔ بس اسی کھیل کود میں، اسی لہو و لعب میں اس کو قبر میدان محشر برپا ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ کیسی قبریں، کیسی قبر میں بادشاہی، کیسی قبر میں انعامات، کیسی قبر میں خدا کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، اندازہ کر لیں۔ اور دوسرا اینگل دیکھ لیں، قبر کا عذاب بھی حضور نے فرمایا حق ہے، قبر کا عذاب بالکل حق ہے، قبر کی سزا حق ہے۔ حضرت عمر فاروق کے حوالے سے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں لکھا ہے کہ ایک جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک آدمی آ گیا جس کا آدھا منہ پاؤں تک، آدھا جسم کا حصہ، آدھا پارٹ جو ہے نا جلا ہوا تھا، آدھا جسم کا حصہ، اس کا پورے جسم میں سے آدھا حصہ جلا ہوا تھا اور آدھا ٹھیک تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا تھا آپ کو؟ یہ آدھا جسم کا حصہ جلا ہوا ہے اور آدھا جسم بالکل ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا آپ کو کیا بتائیں عمر فاروق، مجھے عادت تھی، میری عادت تھی، میری طبیعت تھی کہ میں ہر روز قبرستان میں جاتا اور قبرستان میں جا کر وہاں فاتحہ پڑھتا، وہاں قرآن پڑھتا اور وہاں ذکر و اذکار کرتا رہتا۔ ایک دن میں نے کیا دیکھا، رات کے اندھیرا تھا، رات کی تنہائیوں میں، رات کے ظلمات میں، اندھیروں میں نے کیا دیکھا، ایک قبر پھٹی اور اندر سے مردہ نکلا اور اس کے پیچھے فرشتے بھاگ رہے تھے۔ وہ بھاگا میری طرف آیا، فرشتوں نے کہا ادھر ہو جا۔ میں نے کہا بھئی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا بس تو ادھر ہو جا، ہم اس کو سزائیں دیں گے، اس کو جلائیں گے، آگ لگائیں گے۔ وہ بندہ مرحوم مردہ میرے ساتھ چپک گیا۔ فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کے نیک بندے، تم اپنے آپ کو بچاؤ اس سے اور اس سے اپنے آپ کو چھڑاؤ، اگر تم اس طرح رہے تو یہ بندہ تمہیں بھی جلا دے گا، اس کی آگ اور جلانا کبھی ختم نہیں ہوگا قیامت تک۔ میں نے کہا بھئی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے یہ کافر ہے، یہ بدمعاش ہے، یہ مشرک ہے، یہ خدا کا نافرمان ہے، یہ خدا کا باغی ہے، یہ خدا کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھتا تھا۔ رب نے فرمایا فرشتے قیامت تک اس کی قبر میں آگ لگاتے رہو اور قیامت تک اس کی قبر میں عذاب دیتے رہو اور فرشتے اس پر گرزے برساتے رہو۔ اندازہ کرو یہ ہے قبر کا عذاب۔ ہم ملتان میں پڑھتے تھے
ایک آدمی اللہ کا ایسے درویش سا آدمی تھا، وہ اپنی میں مست رہتا تھا، اپنی بات میں مست رہتا تھا، تو اس کے پاس نا ایک چھوٹی سی بالٹی ہوتی تھی، جیسے رنگ والی بالٹی ہوتی ہے، وہ رنگ والی بالٹی اس نے اپنے کاندھے پر باندھی ہوئی ہوتی تھی، اور بالٹی میں پانی ہوتا اور پانی میں وہ ہاتھ رکھ کے اندر وہ ہاتھ پانی میں ہی رکھتا، اور وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتا تھا، بالکل کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اپنی میں وہ لگا رہتا تھا۔ ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہم نے دیکھا ہے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی یا حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری قبلہ، ان دو مزارات پہ وہ ہر وقت رہتا تھا، کبھی ادھر آ گیا کبھی ادھر چلا گیا۔ تو ہم نے ایک دن وہ بیٹھا تھا بات کر رہا، تھوڑا اپنے موڈ میں تھا، تو وہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا تھا، بس ایک دن وہ موڈ میں تھا تو ہم نے بات کر لی۔ ہم نے کہا بھئی یہ کیا ہوا تھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ تو ہر وقت اپنا ہاتھ پانی میں رکھتا ہے، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، تیرا ہاتھ پانی میں رہتا ہے، اور باقاعدہ تو پانی کاندھے پہ اٹھا کے یہ بالٹی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا وجہ یہ ہے، ہم 4 بھائی ہیں، ہماری ایک سسٹر فوت ہوئی، بہن فوت ہوئی، تو اس کے پاس نا پیسے تھے، میں نے وہ پیسے نکال لیے، اور میں نے سوچا کہ میں کہیں رکھوں، شاید میرے بھائی میری تلاشی لیں اور پیسے وہ لے لیں، پیسے زیادہ تھے، 2-4 لاکھ روپیہ تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ بہن کی کفن میں رکھ دیتا ہوں، کفن کی تو آپ تلاشی کوئی نہیں کرتا، مرحوم سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے، مردے سے ہر کوئی ڈرتا ہے، میں نے کہا اس میں رکھ دیتا ہوں۔ اب میں نے اس میں رکھ دیا، پھر میں نے سوچا کہ میں اٹھا لوں گا، لیکن بعد میں مجھے موقع نہ مل سکا، حتیٰ کہ تدفین ہو گئی، قبر ہو گئی، پھر میں سوچتا رہا کیا کروں۔ پھر جب رات ہوئی نا، میں نے سوچا کہ اگر یہ پیسے قبر میں چلے گئے تو میرے ضائع ہیں، کیوں نہ ہو کہ جاؤں اور قبر کھول کے قبر کشائی کر کے میں جو ہے نا یہ پیسے نکال لوں۔ بس وہ بندہ کہتا ہے جب میں نے قبر کھودی تو بہن کی کفن میں جب میں نے ہاتھ ڈالا، وہاں سے میں نے پیسے نکالے تو دیکھا اس پیسوں کے ساتھ ایک تار سی نظر آتی تھی، چمکدار تار جو پیسوں کے ساتھ تھی۔ بہن مسلسل تڑپ رہی تھی اور وہ تار جو ہے نا آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے سوچا اس کو کاٹ دوں۔ اب میں نے جب اسے کاٹا تو وہ ایسی آگ تھی، بس ایک ہی شعلہ میرے ہاتھ پہ پڑا اور ایک ہی وہ جلن، آج تک وہ جلن اور ساڑ میرے ہاتھ سے ختم نہیں ہو رہا، اور جب میں اپنے ہاتھ کو پانی سے باہر نکالتا ہوں تو وہی منظر مجھے یاد آتا ہے، میری چیخیں نکل جاتی ہیں اور پکار نکل جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں قبر کا عذاب ایسے نہیں ہے، خدا کی قسم یہ تو ہمارے نعت خانوں نے ہمیں خراب کر دیا ہے۔ ہمارے نعت خان شعر و شاعری میں کہتے ہیں قبر دا کی خوف ہے اتھے تے سرکار نے آنا ہے، قبر دا خوف دے دے کے مینوں کیوں ڈراندے ہو، اتھے سرکار نے آنا ہے۔ یعنی اس طرح کے شعر بول بول کے، اس طرح کے شعر وہ پڑھ پڑھ کے عوام کو بدظن کر رہے ہیں، عوام کو جاہل بنا رہے ہیں، عوام کو غافل بنا رہے ہیں، عوام کو قبر کا خوف نہیں رہا، عوام کو دلیر بنا رہے ہیں، عوام کو گناہگار بنا رہے ہیں، عوام گناہوں میں دلیر ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، میں یہ درد مندی کے ساتھ کہتا ہوں، یہ جو شعر و شاعری میں ہے یہ سب کچھ برحق ہے، حضور بھی تشریف لائیں گے، حضور کی زیارت بھی ہوگی، حضور کی پہچان بھی ہوگی، یہ سب کچھ ہے، لیکن ہمیں قبر کی تیاری دور حاضر کے مطابق نہیں، دور حضور کے مطابق کرنی چاہیے۔ دور حضور میں سیدنا عثمان غنی آپ دیکھیں عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، تیسرے نمبر کے خلفاء میں خلیفہ ثالث ہیں۔ اسلام کے لیے انہوں نے کس قدر قربانیاں دی، کس قدر انہوں نے خدمات دی، حضور نے جنت کی بشارتیں کئی دفعہ آپ کو عطا کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ روتے رہتے تھے۔ آج ہم کہیں کہ ہم تو حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے عاشق ہیں، حضور کے دیوانے ہیں، غلام ہیں، امتی ہیں، بھائی یہ سب کچھ ہے، کیا یہ باتیں حضرت عثمان غنی میں ہیں؟ نہیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے تو ہم قدموں کی خاک نہیں بن سکتے، ہم کیا بنے، اللہ کے ولی بھی جناب عثمان کے قدموں کی خاک نہیں بن سکتے۔ اور صحابہ کرام کو دیکھ لیں،
صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ عشق بھی کیا ہے، حضور کے ذکر بھی کیا ہے، تذکرے بھی کیا ہے، خدمات بھی کی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قبر کی بھی تیاری کی ہے۔ لہٰذا ہم بہت دور چلے گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید محفل کرا لی، حضور کا ذکر کر لیا، ہم قبر سے بچ جائیں گے۔ نہیں بھائی، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جیسے قبر کا چراغ لے کر جائیں، اور قبر ہر روز بندے کو پکارتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بس حضور کے نام نہاد عشق اور دیوانے بن جاؤ بس کافی ہے؟ نہیں، ہمیں دور حاضر کے ان نعت خوانوں بدماشوں کی باتوں پر نہیں آنا، ہم نے قرآن اور حدیث کو حرف آخر سمجھنا ہے۔ قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ اور حالات صحابہ اور زندگی صحابہ کو پڑھیں۔ صحابہ کرام تو تڑپتے تھے اور روتے تھے اور قبر کی تیاری کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی یہ 20-30 سال پہلے تک یہ قبر کی لوگ تیاری کرتے تھے، اور کئی بزرگوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ رات کو اپنی قبر زندگی میں ہی بنا لیتے تھے، اور وہ رات کو اپنی قبر میں جا کر بیٹھ جاتے اور وہاں قرآن پڑھتے اور ذکر کرتے رہتے، اور خدا کے خوف سے اپنا سینہ روشن کرتے، اور اپنے دل میں کہتے کہ یہاں تو اب قبر میں اب اوپر سے چھت بھی نہیں بنی، قبر اب اوپر سے بند نہیں کی گئی، پھر بھی یہاں اس گڑھے میں ڈر لگتا ہے، تو جب یہ بند ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ بس اسی خوف سے وہ ڈرتے رہتے، تیاری کرتے، اور قبر میں مسلسل تلاوت کرتے، تاکہ قبر میں جانے سے پہلے قرآن کے نور سے قبر روشن اور منور ہو۔ تو پیارے، بڑے لوگ تو قبروں کی تیاری کرتے رہے، آج ہم قبر کے خوف سے بے خوف ہو گئے ہیں، قبر کے ڈر سے آزاد ہو گئے ہیں۔ حضور کا ہم نے کوئی نیا ذکر سیکھ لیا ہے، حضور کے ترانے کوئی ہم نے نئے سیکھ لے ہیں، حضور کے عشق کے پروانے ہم نئے بن گئے ہیں۔ نہیں، ہم صحابہ کرام جیسے نہیں بن سکے، لیکن صحابہ کے کردار اور طریقہ کار کو دیکھیں۔ جب ان جیسا ہمارے پاس عشق نہیں ہے، ان جیسا ہمارے پاس ذکر نہیں ہے، ان جیسے دینی خدمات نہیں ہیں، پھر ہمیں کس چیز پہ بھروسہ ہے؟ ہمیں اللہ پاک عقل اور اخلاق عطا فرمائے، اور سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی سیرت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد